فطرت میں پہلی سی وہ شوخی ہے جب کوئی ہنسی گزرا آواز لگا دی ہے. تو یہ تمام شوخیاں مجھ میں موجود ہیں آج تک. ابھی کل ہی میں آ رہا تھا دبئی کا ایک مشاعرہ تھا لوٹ کر وہاں سے, تو ایک صاحب جو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ صاحب یہ جہاز میں بیلٹ کیوں باندھتے ہیں؟ میں نے کہا تاکہ ایئر ہوسٹس محفوظ رہ سکے. تو ممکن ہے کہ یہ بات ہنسنے کی نہ ہو, لیکن ممکن ہے کہ جو ایئر ہوسٹس بہت محفوظ رہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رسی سے بندھے رہتے ہیں. تو بہرحال ہم نے اپنی زندگی میں خوب ہنستے ہیں. ان حالات میں بھی جب یہ میرے گھٹنے کا آپریشن ہوا, یہ 6 بار کھولا گیا ایمس میں, تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں چین لگا دیجئے اور کھول بند کر لیا کیجئے. کہاں بار بار کاٹ پیٹ کرتے ہیں. تو یہ کہ ہماری شوخی کبھی کم نہیں ہوئی. میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شبدوں کا سمان بڑھانے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا ہے, ورنہ دنیا آج کل کام سے خالی نہیں ہے اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی اچھی زندگی گزارنے یا بنانے کے لیے مصروف نہیں ہو. غزل شاعری بڑا مشکل کام ہے آج کل. تو وہ فیس بک ایک ہم لوگوں کے یہاں کہتے ہیں, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں للن ٹاپ, تو ہم کہتے ہیں وہ فیس بک یا شاعر. تو وہ فیس بک پر وہ کوئی جوڑ دے گا کہ لٹھے کو کھڑا کیا کھڑا ہے, ہاتھی کو بڑا کیا بڑا ہے. ہاں, اور یہ بھی کہتا ہے اتنا بڑا شعر غالب نے بھی نہیں کہا ہے. تو میں جب کلکتے میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں, کالج میں, مولانا آزاد کالج میں, تو ہمارے یہاں ایک عباس علی خان بیخود پروفیسر ہوا کرتے تھے. کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے اچانک انہوں نے غالب کو پڑھانا شروع کیا اور انہوں نے غالب کا ایک شعر پڑھا. نیند اس کی ہے, دماغ اس کا ہے, راتیں اس کی. نیند اس کی ہے, دماغ اس کا ہے, راتیں اس کی, جس کے شانے پر تیری زلفیں پریشان ہو گئیں. ایک لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا سر معاف کیجئے گا شعر تو اچھا ہوگا لیکن بڑا گھناؤنا معلوم ہوتا ہے, ان پریکٹیکل. محبوبہ کی زلفیں ہیں, محبوب کا کندھا ہے, اس میں جوئیں بھی تو ہو سکتی ہیں. عباس علی خان نے خود نے کہا سٹ ڈاؤن, میں یہاں غالب کی محبوبہ کی بات کر رہا ہوں, تمہاری محبوبہ کی بات نہیں. تو شاعری شبدوں کے انہی اتار چڑھاؤ کا نام ہے کہ جہاں شبد کے ساتھ ساتھ آپ کو تصویر بنتی ہوئی دکھائی دے. یہ اردو شاعری کا خاص حسن ہے کہ جب اس میں شعر کہے جاتے ہیں یا شعر کہے گئے تو اس میں پوری ایک کہانی, پورا ایک جیون, سب کچھ سامنے نظر آنے لگتا ہے. ایک بہت استاد شاعر ہوا کرتے تھے آرزو لکھنوی, انہوں نے ایک شعر کہا, پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح, زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں. پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح, دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں. تو یہ اردو شاعری کا حسن ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ ایسے ایسے موقع پہ شعر کہے گئے جہاں پوری تصویر اترتی چلی گئی. اب اس میں جو کنٹمپریریز ہوتے تھے ایک دوسرے سے ناراض بھی رہتے تھے. داغ دہلوی اور امیر مینائی both were contemporary and very important poets of Urdu language. یعنی یہ کہا جاتا ہے اردو سیکھنی ہے تو داغ کو ضرور پڑھو. امیر مینائی کی وہ غزل ہے, وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ. تو امیر مینائی شریف آدمی سے, انہوں نے پوچھا کہ داغ جو تمہاری شاعری میں حسن ہے, جو گیرائی ہے, جو گہرائی ہے, جو بیان ہے, جو نادرہ کاری ہے, جو مناظر ہیں,
جو حسن کے پھول کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ سب میری شاعری میں کیوں نہیں ہے؟ داغ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ سے جوتیاں کھائی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، لا حول ولا قوت، کیا بدتمیزی کی بات کر رہے ہو؟ کبھی کسی کوٹھے پہ گانا سننے گئے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی آپ بہت خراب آدمی ہیں، آپ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ داغ دل میں نے پوچھا اچھا منشی جی یہ بتائیے کہ کبھی شراب خانے میں گئے، ادھار شراب پی اور ذلیل ہوئے؟ امیر بینائی نے کہا کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ داغ دلوی نے کہا کہ جب بیوی کو دیکھ کے غزل کہو گے تو ایسی ہوگی جیسی ہو رہی ہے۔ شاعری میں یہ ہے کہ جب تک چال چلن بگڑ نہ جائے تو شاعری مکمل نہیں ہوتی ہے۔ داغ دلوی کے بعد ایک ہمارے ہاں اردو میں دیش کے بہت بڑے شاعر گزرے تھے، فراق گورکھپوری، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری۔ یعنی وہ پنڈت نہرو کے اتنے قریبی دوستوں میں تھے کہ وہ پنڈت نہرو کو ہمیشہ جواہر لال کہہ کے پکارتے تھے اور وہ ان کو رگھوپتی کہتے تھے۔ بہت دوستی تھی ان لوگوں میں۔ تو لیکن وہ باتیں بہت صاف اور کلیئر کرتے تھے۔ تو ایک کوئی لڑکی آئی ان کے پاس، عورت، اس نے کہا کہ میں شاعری کرتی ہوں، آپ کو میں شعر سنانا چاہتی ہوں۔ بہت آؤٹ آف اسپوکن ہوا کرتے تھے فراق صاحب۔ کہنے لگے سناؤ۔ جب غزل سن لی تو کہنے لگے بھائی تمہاری صورت شکل بھی اچھی ہے، آواز بھی بہت اچھی ہے، ترنم بھی بہت اچھا ہے، بس تھوڑا سا چال چلن خراب کر لو تو شاعرہ ہو جاؤ گی۔ یہ ہیں سب زندگی کے شاعری کے مختلف رخ، مختلف اینگل سے لوگوں نے سوچا اور کہا۔ ہم نے جو شاعری کی تو ہم نے دھروہر بنایا ماں کو، اور ہم نے ماں پہ شاعری کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر ہمارے بنگالی دوست یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا بنگلہ ساہت انگریزوں سے آنکھ لڑا رہا تھا، پنجے لڑا رہا تھا، تو تمہاری اردو غزل ویشیا کے کوٹھے سے اتر رہی تھی۔ مجھے کہیں کہیں لگتا کہ ہاں ایسا ہے۔ شبد کوش میں لکھا ہوا ہے غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا۔ شبد کوش ہو یا ڈائری ہو یا آلوچک ہو یا کرٹکس ہو، وہ چیخنے لگے جب ہم نے ماں پہ شاعری شروع کی کہ صاحب یہ غلط ہے، غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور 45 برس ہو گئے اور میں اپنے عہد پہ قائم رہا، یہ سوچ کر کہ جب آچاریہ تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوبہ میری ماں بھی ہو سکتی ہے۔ اور میں نے زندگی کے 45 برس اس میں گزار دیے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان کی کسی زبان میں غزل کہی جائے تو ہماری یہ کوشش موجود ہے کہ اس میں رشتے بھی ہیں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، پریوار بھی ہیں، موسی بھی ہیں، ایک پورا خاندان، ایک کنبہ پورا جو ہے وہ اس میں موجود رہتا ہے۔ یہی میری چھوٹی سی کوشش تھی۔ بجھتی ہوئی یا اترتی ہوئی جو شمع ہیں ان کو بجھانے سے بچانے کا نام ہی منورانہ ہے۔ میں 5 بیٹیوں کا باپ ہوں، ایک بہو ہے۔ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو بچے کو دودھ ضرور پلاؤ، لیکن آج کل وہ فیشن چل گیا ہے کہ فوراً وہ نسلے اور فیصلے اور کیا کیا ہے سب اس میں، تو ہم نے تو خیر پیا ہوا نہیں ویسا دودھ، اماں نے جو پلا دیا تھا 65 سال پہلے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ سب دودھ چل گیا ہے آج کل۔ تو میں بیٹیوں سے بھی بہو سے بھی میں کہتا ہوں کہ 4 قطرے 10 قطرے
2 बूंद 1 लीटर اس کے جسم میں ڈال دو. یہ تمہارا دودھ نہیں ہے, یہ ہمارے پریوار کا سنسکار ہے. ہاں, اسے جانا چاہیے, لیکن نہیں سنتی ہیں. ہم کہتے ہیں کل اگر ملک پہ جان دینی ہوگی تو مائیں قسم کیا دیں گی؟ یہ تو دے نہیں سکتی ہیں کہ تمہیں میرے دودھ کی قسم, کہیں گی تمہیں نسلے کے دودھ کی قسم, جاؤ دیکھ کے قربان ہو جاؤ. تو اپنے سنسکاروں کو بچانے کے لیے اگر ہم آپ کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سوچئے کہ ہم آپ کے بابا کی طرح ہوئے, اور ایک پرانے خط کو ہم کہہ رہے ہیں محفوظ رکھیے, ان سے سنسکاروں کی خوشبو آتی ہے, ان کو بچا کے رکھنا چاہیے. لکھنؤ میں ایک صاحب ہیں, ان کے آم کی دعوت تھی, غالب اور آم. تو لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایک طرف پڑھے لکھے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کچھ لوگ آم کاٹ کے کھاتے ہیں, کچھ لوگ آم چوس کے کھاتے ہیں. وہ لکھنؤ والے صاحب کہنے لگے ایکسکیوز می, اصل میں جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, خاندانی ہوتے ہیں, ایرسٹوکریٹ ہوتے ہیں, وہ آم کاٹ کے کھاتے ہیں, اور جو دیہاتی ہوتے ہیں, کہیں بدرپور سے چلے آ رہے ہیں گاؤں وہاں سے, وہ آم چوس کے کھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں 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 نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. جنہوں نے اماں کا دودھ پیا ہے وہ چوس کے کھاتے ہیں, جنہوں نے ڈبے کا پیا ہے وہ کھاتے ہیں. 2-3 شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں, گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں, ڈھال بن کر سامنے ماں کی دعائیں آ گئیں. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں, میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں, کسی سے بھی میری قیمت ادا نہیں ہوتی. دھواں اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں, جو آگ اگلتے ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی. ایک غزل میں کچھ شعر میں اور سنا دے رہا ہوں. نہ میں کنگھی بناتا ہوں, نہ میں چوٹی بناتا ہوں, غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں. اور غزل وہ صنف نازک ہے, غزل وہ صنف نازک ہے, جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے, میں بیٹی بناتا ہوں. تو ہم نے تو بھائی عام طور سے ہم نے اپنی محبوبہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا, تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا, تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا, اور یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار کرنا ہے تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا. نہ میں کنگھی بناتا ہوں, نہ میں چوٹی بناتا ہوں, غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں. مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں, مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں, میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں. مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں, مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں, میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں. حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر, بندوق بنانے پر. حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر, مجھے کیسے ملے گا, میں تو بیساکھی بناتا ہوں. ہندوستان کے ہر نوجوان کی نظری شعر میں کر رہا ہوں. مجھے کیسے ملے گا, میں تو بیساکھی بناتا ہوں. اور بس اتنی التجا ہے, بس اتنی التجا ہے, تم اسے برباد مت کرنا. بس اتنی التجا ہے, تم اسے برباد مت کرنا. تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں.
تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں.